اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری آیت البقرہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس آیت میں جو ہے پچھلی آیت کا تقریباً کہ کفار کا، مشرکین کا ہی ذکر ہے کہ اگر پہلی آیت میں یہ ڈیفائن کیا گیا کہ اگر آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ سیاق و سباق اس لیے دیتی ہوں کیونکہ بعض دفعہ آپ لوگ بڑے دنوں بعد پڑھتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا، تو وہ تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس آیت پہ آتے ہیں تو یہاں اللہ پاک ایک اور تنبیہ کرتے ہیں، ایک اور وارننگ دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو غافل ہیں، اور یہ اتنی سخت تنبیہ ہے، اتنی سخت وارننگ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ کسی بھی انسان کے لیے کہ اس پر باب رحمت ہی بند ہو جائے، ایمان کا دروازہ ہی بند ہو جائے، تو اللہ بچائے ایسے عمل سے۔ ابھی ہم لفظ پر لفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ ختمہ کہتے ہیں عربی میں مہر لگا دینے کو، مطلب کہ ختم شد ہم یوز کرتے ہیں، یا ہم ختم نبوت یوز کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم، یا ختم نبوت ہو گیا، یا ختم رسالت ہو گیا۔ اس طرح کے الفاظ ہم یوز کرتے ہیں جس کا مطلب ہے مہر لگا دی گئی۔ مطلب مہر کیا ہوتی ہے آج کل کی جنریشن کے لیے؟ وین یو سیلڈ سم تھنگ، ٹھیک ہے، جب سیلڈ ہو جاتی ہے، جیسے ہم ایک باٹل کھولتے ہیں وہ سیلڈ ہوتی ہے، جب سیلڈ ہو تو یو کین ناٹ ڈرنک، یو کین ناٹ یوز اٹ۔ اللہ نے، مطلب ظاہر ہے یہ کام کسی انسان کا یا کسی جن کا یا کسی فرشتے کا نہیں ہو سکتا، یہ کام صرف اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں۔ اللہ اوپر، قلوبہم ان کے قلوب پر، یہاں پہ اس کا ترجمہ دل کیا گیا ہے، لیکن دل کا کام پمپنگ ہے، دل میں وہ والی جو ایبیلٹی ہے نا جو فیلنگز والی ایبیلٹی ہے وہ قلب کی ہے، چونکہ قلب جو ہے وہ روح کا دل ہے، اور جو ہمارے باڈی کا جو دل ہے، جس طرح ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے روح، اگر روح ہماری باڈی سے نکل گئی تو ہم کہتے ہیں نا مر گیا، وصال ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، پھر ہم اس کو دفنا دیتے ہیں۔ مطلب باڈی از جسٹ اے فزیکل تھنگ، لیکن اس میں جو ایموشنز ہیں، جو فیلنگز ہیں، وہ کس چیز کی ہیں؟ وہ نفس کی ہیں اور روح کی ہیں۔ نفس جو ہے وہ دنیاوی ایلیمنٹ ہے، دنیا میں آ کر ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے، اور جو روح جو ہے وہ امر ربی ہے، وہ اللہ کا امر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، میں شاید پیچھے بھی بیان کر چکی ہوئی ہوں۔ تو ہم نے قلب کو لینا ہے، تو اس میں ان کے دلوں پر کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ گئی ہے۔ وا اور الا اوپر، سمعہم ان کے کانوں پر، وا اور الا اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوہ کیا ہے؟ غشاوہ کا مطلب ہے پردہ۔ غشاوہ بیسیکلی اس کا جو روٹ ہے وہ غین شے یہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ پردہ، عربی میں پردہ ہے، اور ہم ویسے کہتے ہیں نا غشی طاری ہو گئی، کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تو جب کوئی بھی بندہ بے ہوش ہوتا ہے یا وہ انکانشیس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے کان، اس کی جو حصے ہیں وہ بھی افیکٹو نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کہ غشی طاری ہونا یا پردہ پڑ جانا، اٹ از لائک سیم تھنگ۔ پردہ پڑ جانا بھی ظاہر ہے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، آپ جب آپ کو نظر بھی نہیں آتا، سنائی بھی نہیں دیتا، آپ کے جو حس ہوتے ہیں جو تو وہ تھوڑے سے جس کو کہنا ان ریئیکٹیو، نان ریئیکٹیو ٹائپ کے ہو جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ اور واسطے ان کے، عذاب ہے عظیم، بہت بڑا۔
اب ہم اس کے لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ جو ہے اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے اور ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے. تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اس کا میں نے تھوڑا سا پچھلا بتا دیا کہ یہ جو ہے بیسیکلی ہدایت جو ہے نا، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. اگر کوئی اس کو سمجھے کہ یہ ہر کسی کو نہیں عطا ہوتی، یہ ایک گفٹ ہے، لیکن جب اللہ اس گفٹ کو آپ کے اوپر بند کر دیتے ہیں، آپ کے اوپر ختم کر دیتے ہیں، آپ کو اس سے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا عذاب ہے. لیکن سمجھنے والا اگر اس کو سمجھ جائے کہ اگر ہم بعض دفعہ نا دیکھتے ہیں، اکثر لوگ یہ کویسچن بھی کرتے ہیں کہ جو اس میں سمجھنے کی باتیں ہیں، اب ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں، اس آیت میں جو سمجھنے کی باتیں ہیں اس پہ آ گئے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ وہ تو اتنی غلط کام کر رہے اور وہ تو اتنے مزے میں رہ رہے اور وہ یہ ہے. لیکن ہم اس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں کہ یہ تو دنیا ہے. دنیا میں تو اللہ سب کے لیے رحمان ہے، سب کو دے رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اللہ پاک عذاب بھی آئے ہیں، ایسے قوموں کے عذاب کے قصے بھی ہم نے پڑھے بھی ہیں اور ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ پاک، جب اللہ پاک کا جلال اور غصہ، جب غضب جب حاوی ہو جاتا ہے تو کس طرح اللہ پاک عذاب بھی لے آتے ہیں. ذرا سی زمین ہل جائے تو کیا حالت ہو جاتی ہے، آسمان سے ذرا سے موٹے اولے برسنے شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے، ہم پینک کر جاتے ہیں. ذرا سا مطلب اللہ کے جو بڑے بڑے جو عذاب ہوتے ہیں، ٹورنیڈوز آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، تیز ہوائیں آ جاتی ہیں، ایولانچز آ جاتے ہیں، مطلب ڈفرینٹ ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے اللہ پاک ہمیں دنیا میں دکھاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ کتنی عظمت والی ہے. آپ کبھی سنو نا کہ آسمان سے شہاب ثاقب گرنے والا ہے تو پوری دنیا میں کھلبلی مچ جاتی ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے ہمارے لیے اس میں جو ہے عذاب کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہمیں دنیا میں بھی دکھائی گئی. لیکن بڑا عذاب کیا ہے؟ بڑا عذاب آخرت میں ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور اللہ پاک کی طرف سے اگر عذاب ہے تو آپ اس کی شدت کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری امیجینیشن سے، کیونکہ وہ غائب میں ہے، ہم ایمان والے اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن جو کفار ہیں وہ اس پر یقین نہیں رکھتے، وہ اس لیے غافل ہو جاتے ہیں. اب اس میں کچھ اور جو سمجھنے کی باتیں ہیں، ختم سیل کا میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. انسان اس قسم کے کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو گائیڈ کر دے یا کسی کو ہدایت دے دے یا کسی کو گمراہ کر دے. یہ سب اللہ کی شان ہے اور اللہ ہی اس پر قادر ہے. قلوبہم، قلب جو ہے یہ روح کا دل ہے، اور جو دل ہمارا ہے یہ بیسیکلی ایک فارمیشن ہے جو ہماری باڈی کو بلڈ سپلائی کرتا ہے. تو اس کو جو ہے اس کا جو ہماری روح کا جو دل ہے وہ بیسیکلی قلب کہلاتا ہے. قرآن پاک میں 13 قسم کے قلوب کا ذکر ہے کہ کس کس قسم کے قلوب ہوتے ہیں. اور یہ چونکہ ہماری جب روح ہم میں اللہ پاک امر ربی ڈالتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ایک پاکیزہ صورت میں باڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتا ہے. اور جو ہے چونکہ اللہ پاک نے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ ہوتا ہے، وہ اس میں اس وقت پیدائش کے ساتھ ہی کوئی برائی یا کوئی گناہ یا کوئی عذاب نہیں ہوتے. لیکن چونکہ وہ جس ماحول، جس معاشرے، جس حالات میں وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس سے اڈاپٹ کرتا جاتا ہے اور اس میں وہ چیزیں پروان چڑھتی جاتی ہیں کہ جو اس کے ارد گرد چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو انٹینسٹی. اور پھر یہ ہے کہ ان سراؤنڈنگس کی انٹینسٹی جو ہے وہ اس کو افیکٹ کرتی جاتی ہے، اور وہ اچھا یا برا یا کافر یا مشرک یا مسلمان گھرانے میں یا یہودی گھرانے میں، عیسائی گھرانے میں، جہاں جہاں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اس کے ساتھ وہ معاملات وہ اڈاپٹ کرتا جاتا ہے.
لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ غیر مذہب سے بھی جب کسی پہ اللہ کرم فرماتے ہیں اور اس کو ہدایت مل جاتی ہے تو اللہ پاک کس طرح اس کے تمام معاملات کو بدل دیتے ہیں اور کس طرح اس کو دین کی طرف لے آتے ہیں. اس کے لیے اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ دین کی طرف جب آتے ہیں تو وہ بہت کھلے دل کے ساتھ اور بہت اپنائیت کے ساتھ آتے ہیں. اب اس میں جو باقی سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سمعہم، سماعت سے ہے، اس کا روٹ سمع ہے، اور اس کا جو کانوں سے اس کا مطلب ہیں تو یہ کان، سماعت، ٹھیک ہے. اور اس کا جو سمع کان ہے اور اس کے جو کام ورک ہے وہ سماعت ہے. مطلب اس کا جو مفعول اور فعل کا اس میں ذکر ہے. وا علا، اور اوپر ابصارہم، بصارت. بصارت پر کیا ہے؟ بصارت پر پردہ ہے. سمعہم اور قلوبہم پر کیا ہے؟ ختم، سیل. قلب پر سیل، سماعت پر بھی سیل، ٹھیک ہے. لیکن بصارت پر کیا ہے؟ بصارت آنکھوں کی بینائی یا دیکھنے کو کہتے ہیں، بصیرت. تو اس پہ کیا ہے؟ غشاوہ، پردہ. اب جب ہم آنکھ چھپکتے ہیں تو آنکھ کھولتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. دس از دا اونلی تھنگ وچ کین بی بلنکڈ. اور کبھی آپ اچھی چیز دیکھ بھی سکتے ہو اور بری چیز بھی دیکھ سکتے ہو، اور بری چیز سے آنکھیں بند بھی کر سکتے ہو اور اچھی چیز کے لیے آنکھیں کھول بھی سکتے ہو. ایک راستہ اللہ پاک نے تھوڑا سا اس پہ جس کو کہیں نا لینینٹ، وہ بھی رکھا ہے کہ ایسے بندوں کا. اور یہی ایک وہ راستہ ہے جس کے ذریعے کسی ایسے انسان کو بھی تھوڑی سی روشنی عطا ہو سکتی ہے. اور اسی تھوڑی سی روشنی کا اگر وہ سہارا لے لے تو وہ بھٹکنے سے بچ بھی سکتا ہے. لیکن یہ بہت تھوڑے پوائنٹس ہیں. یہ جو پوائنٹس ہیں یہ سمجھیں 10%، مطلب اگر 90% یہ سارا بند ہے تو یہ 10% تھوڑا سا ایک اللہ پاک نے یہاں پر گنجائش چھوڑی ہوئی ہے ہمارے لیے. تو اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہم دیکھ کر ہمیں کوئی چیز نظر آ گئی اور ہم نے دیکھ لیا اور ہم کہیں کہ یار ناٹ بیڈ، وائی ناٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام، ٹھیک ہے، وائی ناٹ ٹو فالو دا قرآن، وائی ناٹ ٹو فالو نماز. تو اگر ہم نے وہ چھوٹا سا سٹیپ بھی اٹھا لیا تو کیا پتہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں یا مسلمان کی کیٹیگری میں آ جائیں یا ایمان لے آئیں. تو یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ غشی جو ہے نا، غشی آپ پر جب کسی پر غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہوتا ہے تو وہ ہوش میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو مین جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے. وَلَهُمْ، اور واسطے عذاب ہے عظیم. عذاب کا جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. ہم انسان ان چیزوں سے سب سے مبرہ ہیں. ہم یہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو انڈلج نہیں کر سکتے، یا ہم اس میں اپنے آپ کو اس پیمانے پر اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے، نہ ہدایت اور نہ عذاب پہ. اور عظیم، عظمت سے ہے. اللہ کی عظمت، ہم کہتے ہیں نا اللہ عظیم ہے تو اللہ بہت بڑے ہیں. تو یہ عظیم، بہت بڑا عذاب. اب عذاب جیسے ہی میں نے آپ کو سمجھایا کہ دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے ہمیں یہ اللہ کے ایک جب عذاب آتے ہیں، آپ اس کو تو چھوڑیں، ہم جب سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی خواب آتا ہے خراب، برا خواب، ڈراؤنا خواب، تو ہم جب اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں شکر ہے یہ خواب تھا. ہمارے فوراً ایک دماغ میں آتا ہے نا، شکر ہے خواب تھا. تو ہم اٹھ جاتے ہیں، ہم فوراً گھبراتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ وہ. اب جب آپ سوچیں کہ موت جو ہے نا ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ سونا بھی آپ کے لیے موت کا ایک جو ہے ٹریلر ہے،
مطلب کہ آپ روز جب سوتے ہیں اور تو یہ ایک ٹریلر ہے. اب ایک اچھی روح ہے وہ سوتی ہے, اس کو کوئی اچھا خواب آتا ہے, بلیسنگز ملتی ہیں, اچھے خواب آتے ہیں, تو اللہ پاک سے وہ کتنا خوش ہو کے اٹھتا ہے. اور اگر کوئی جس کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں وہ کتنا گھبرا کے اٹھتا ہے. تو اگر اسی خواب میں ہمیشہ کے لیے بندہ پھنس جائے, پھر مطلب یہ ایک آپ سوچیں نا, ایک ہمارے لیے ایک میں آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب بتا رہی ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم فیس کرتے ہیں روز دنیا میں, اس سے ہم کتنے گھبرا جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے اگر انسان کی ہیئر آفٹر کی جو لائف ہے, آخرت ہے, وہ پوری کی پوری عذاب ہو جائے. اور وہ تو ایسا عذاب ہے جس کو ہم, جو غیب ہے ہم سے, اور ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. وہ کتنا عظیم عذاب ہوگا, وہ کتنا سخت عذاب ہوگا. اس کی قرآن پاک میں آگے ہم آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ وہ تو اس قدر ہے کہ آپ صرف سورج کو دیکھ لیں وہ کتنا ابل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں دوزخ کیسے ہوگی, بس بھی سورج کو ہی دیکھ لیں. ہم تو اس سے یہاں تک, اگر وہ ذرا سی گرمی میں تھوڑی گرمی زیادہ ہو جائے تو ہم کس طرح امان مانگتے ہیں کہ, اور کس طرح بے چین ہو جاتے ہیں, اور اے سی بھی کام کرنے چھوڑ جاتے ہیں. اور وہ تو آپ سوچیں اگر اسی آگ کے اندر ہر وقت بندہ جلتا رہے اور پھر اس کو کھال پہنائی جائے, پھر جلتا رہے, تو کتنا بڑا عذاب. اور مطلب ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. میں بار بار بتاتی ہوں وہ ہم سے غیب میں ہے, ہماری وہ امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتا. لیکن میں صرف یہ ایک مثالیں دے رہی ہوں آپ کو کہ مثالوں سے سمجھیں کہ وہ عذاب کتنا عظیم ہوگا جو اللہ نے آخرت میں رکھا ہے. یہ تو پھر اچھا اب نیند ہو گئی, نیند میں ہم کس طرح گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. اس طرح کوئی بھی بندہ, ہم کہتے ہیں نا قیامت تک انتظار, کسی بھی انسان کی جیسے ہی موت آتی ہے نا, تو اس کی آخرت کا سارا سسٹم جو ہے, سزا و عذاب اور سوال جواب سب شروع ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی انسان کے لیے وہ دن جس دن وہ مرتا ہے, وہ اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے, اس کے وہ ایک مراحل شروع ہو جاتے ہیں. اللہ بچائے سختیوں سے, آزمائشوں سے. تو پھر ظاہر ہے روز محشر, سب سے پہلے تو قبر کا عذاب, سوال و جواب, پھر برزخ کا جو سلسلہ ہے, پھر آگے جو قیامت کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سارے مراحل. تو وہ جب سارا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک لمبا چوڑا جو ہے اس میں ہم پھنس جاتے ہیں. اب اس میں جو ایک اور سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیوں ایک بندہ جو ہے وہ اس قدر اس کے سماعت اور بصارت پر اور قلب پر اس قدر پردے اور مہر لگ جاتی ہے. ہم جب کسی بھی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں, ہم مسلمان معاشرے میں, اس میں تو جو ہماری بیسک ٹیچنگ ہوتی ہے نا گھروں کی, وہ جہاں پہ جس قدر جس چیز کو انلائٹن کیا جاتا ہے وہ بچے اسی چیز کا امپیکٹ لیتے ہیں. اب اس میں ہم جیسے پیرنٹس کے لیے اس میں بہت بڑی لرننگ اور جس طرح کہیں نا ایک گائیڈنس ہے کہ ہم جب پیرنٹس بچوں کو ہم دن رات کہیں نا نماز پڑھو, وہ نہیں پڑھیں گے, لیکن وہ آپ کو پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو وہ ضرور نماز پڑھیں گے کسی زندگی کے کسی سٹیج میں. اگر پیرنٹس اچھے کام کریں گے تو کسی بھی سٹیج پہ بچے بھی اچھے اس کردار و اخلاق کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں ان انٹینشنلی. کیونکہ انہوں نے وہ دیکھا ہوا ہے. جو لرنڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے, وہ بچوں پر بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے اپنے معاشرے میں اچھائیاں پھیلائیں. آپ اس طرح کا رویہ, اس طرح کا اخلاق, اس طرح کا کردار اپنائیں کہ ہمارے جو کمنگ جنریشن ہے وہ اچھی چیزیں سیکھے, وہ اچھی چیزیں اڈاپٹ کرے, وہ اچھی دین کے راستے پر آئے. اور آج کل کے تو ہم دیکھتے ہیں نا, ہم استاد بہت زیادہ ہو گئے ہیں, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, مطلب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, گوگل ہے, وٹ ایور, مطلب ہم موویز ہیں, تو بہت زیادہ استاد ہو گئے ہیں. تو اس میں بچے بھی کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں. تو ایٹ لیسٹ ہم گھر میں اس قسم کا ماحول, اس قسم کا انوائرمنٹ رکھیں کہ بچوں کے لیے ایک کم از کم ان کے پیرنٹس ایک بہترین نمونہ ہوں, تاکہ
وہ اس چیز کو فالو کریں اور اچھی چیز کو فالو کریں، اور وہ لرنڈ بیہیویئر جو پیرنٹس کے ہیں کم از کم وہ ان کو بہترین عطا ہوں، ان کا دوستوں کا سرکل اچھا ہو جائے، پھر اس طرح ان کے باقی جو یونیورسٹیز، اسکولز، کالجز میں جو ان کا ماحول ہے وہ اچھا ہو جائے، تو بچوں کو جہاں پہ اچھا ماحول ملے گا تو اس سے بچے اچھا ہی سیکھیں گے اور معاشرے کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی دین کی طرف رغبت کریں گے اور دین کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا بس ٹاپک تھا، اس کے میں تھوڑے سے حوالہ جات دے دیتی ہوں قرآن و حدیث سے، اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سورہ الجاثیہ میں ہے، یعنی اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ سورہ النحل میں ہے، یہاں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کے دل اللہ نے گمراہی کی وجہ سے بند کر دیے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرے اور نیکی کرے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر قائم رہے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ضد اور کفر میں مبتلا رہتے ہیں۔ ضد کیا ہے؟ ضد غرور کا ایک نمونہ ہے، اور کفر جو ہے وہ تو کفر ہے، وہ تو کفرہ ہے، بالکل پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اللہ پاک بس ہمیں ان تمام قلبی بیماریوں سے بچائے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے میں اس سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ بس اس میں ہمارا کیا رول ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے جانا ہے، ہم نے رکنا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث 144، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دل پر مہر لگنے کے بارے میں ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، یہ میں پیچھے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں۔ اب دلوں کی سختی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں اور ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے قلوب کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ مطلب اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ خوبصورت ہیں، آپ سمارٹ ہیں، آپ کتنے اسٹائلش ہیں، آپ کیا ہیں، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اندر سے آپ کی قلبی کیفیات کیا ہیں، اور آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہو، آپ کے اعمال، آپ کے نیتیں، یہ سب اللہ کو منظور ہیں، اور وہ یہ پیاری ہونی چاہیے، تو اللہ کے ہاں ہم تب ہی اچھے درجات پا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے منافق کے دل کی حالت کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان حیران ہوتی ہے، نہ وہ ایک طرف ہوتی ہے نہ دوسری طرف۔ اب منافق کیا ہے؟ نفق ہے۔ نفق کے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، اس کے دل میں نفق ہے۔ نفق جو ہے بیسیکلی مومن ایک بندہ ہے، وہ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں نے دین قبول کر لیا، لیکن دل سے اس نے نہیں مانا، تو اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ دو ریوڑوں کے درمیان حیران ہوتی ہے، نہ وہ ایک طرف ہوتی ہے نہ دوسری طرف ہوتی ہے۔ دل کی صفائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بھی بتائے ہیں اور دعائیں بھی بتائی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس دعا سے ہمیں ہدایت کے لیے مزید رہنمائی ملے گی اور اللہ پاک ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل
صاف ہو جاتا ہے۔ مطلب جب ایک مومن سے گناہ ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے انسان ہے، سب گناہ خطا ہم صبح سے شام تک دانستہ غیر دانستہ طور پر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے سخت نہیں ہو جانا کہ بس گناہ ہو گیا تو ہم نے کہنا بس اگنور کر دیں، نہیں، ہم نے اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اور یقین کریں یہ عاجزی اللہ پاک کو اتنی پسند ہے نا کہ اللہ پاک بعض دفعہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایک عبادت گزار وہ درجے نہیں پاتا جو ایک گناہگار کو اپنی وہ گڑ گڑانے اور رونے پہ وہ درجہ عطا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ سنن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل میں جب گناہوں کی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے اور پھر وہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ مطلب وہ جو پہلے ہم نے ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی نا کہ جب وہ دھبا ایک پڑتا ہے اور پھر وہ دھبے بڑھتے 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 سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے اور بیچ میں استغفار نہیں کرتا، اللہ کے آگے روتا نہیں، گڑ گڑاتا نہیں، یا جس کے ساتھ زیادتی کی ہو ان سے جا کے معافی نہیں مانگتا، تو آہستہ آہستہ وہ دھبے زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور کیا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کسی کا بھی کوئی دل بے اندازے سخت ہو جائے اور قلب پہ پھر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، مطلب کوئی نصیحت آپ اس کو کریں، آپ اس کو کچھ کہیں، اس کا دل اتنا میلا کچیلا ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر اس کو آپ کی اچھی بات بھی اس کو بری لگتی ہے۔ تو یہ بس اس کے بارے میں کوئی تھوڑے چھوٹے موٹے جو سامنے آئے وہ حوالہ جات تھے، اور باقی اللہ پاک ہمیں اس جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے اس کے بارے میں نصیحتیں ہمیں عطا ہوئیں اللہ کی طرف سے، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، آمین ثم آمین۔